سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے، میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہے۔ آج کی جو میریکل سٹوری ہے وہ ہے کن فیکون سے ریلیٹڈ، اور ماشاءاللہ سے مجھے بہت زیادہ میریکل سٹوری ریسیو ہو رہا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں میریکل سٹوری نہیں ڈال پا رہی تھی، لیکن انشاءاللہ اب آپ ہر دوسرے دن انشاءاللہ آپ میریکل سٹوری سنیں گے۔ اور میریکل سٹوری سے پہلے انشاءاللہ لاسٹ میں دعا ہوگا۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا نام کمنٹ باکس میں دے دیا کریں تاکہ میرے لیے آسانی ہو دعا کرنے کے لیے۔ چلیے جی، میریکل سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی پیاری سی میریکل سٹوری۔ السلام علیکم ملینا سسٹر، آئی ہوپ ٹھیک ہوں گی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی ٹیم ممبرس کو بھی، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتی ہوں میں یہاں سے اپنی کہانی کا سفر۔ شروع ہوتا ہے 2015 سے، جب میں 12th کا ایگزام دیا تھا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر میری بڑی بہن سسٹر کے دیور مطلب ان کی خالہ ساس کے بیٹے سے ہوئی۔ ہم دوست تھے، دوستی کے بعد ہم ایک دوسرے کو محبت ہو گئی۔ اسٹارٹنگ میں ہمارا ریلیشن شپ بہت اچھا چلا، ہم خوش تھے، پھر بیچ میں انہیں لگا کہ ہماری فیملی ہمارے رشتے کے لیے نہیں مانے گی، اس لیے وہ مجھ سے دوری اختیار کرنے لگے۔ میں ان سے کہتی تھی ہم منائیں گے ہماری فیملی کو، اس بیچ ہمارے بہت زیادہ جھگڑا ہوا، اور پھر میں بہت زیادہ رونے لگی۔ میں بہت زیادہ روتی بھی تھی، بہت دعائیں کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی۔ تھوڑا وقت لگا، اس وقت میں 18 سال کی تھی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، چوتھے میری بڑی بہن آپی کی شادی ہو چکی تھی، انہی کے وہ دیور مجھ سے 2 سسٹر اور بڑی تھیں۔ ان بیچ 2 سال اور بیت گیا۔ جب میری سیکنڈ نمبر والی سسٹر کی شادی ہوئی، پتہ نہیں انہیں سڈنلی کیا ہوا، وہ شادی میں آئے اور ان کا دل بدل ہی گیا۔ پھر لڑکے کو بھی مجھ سے سچی محبت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، میں پوری کوشش کروں گا اپنی فیملی کو منانے کے لیے۔ اس کے بعد ہمارا ریلیشن شپ بہت سٹرونگ ہو گیا، ہم بہت خوش رہنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مزید 4 سال بیت گئے، اور تیسری نمبر پہ جو میری سسٹر تھی ان کی بھی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ منتھ بعد ان کے گھر میں ان کی شادی کی بات چلی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں گھر میں بتا دیتا ہوں۔ میں انہیں کہہ رہی تھی کہ 2 سال تھوڑا ویٹ کرو، کیونکہ ابھی میری ایک آپی کی شادی ہوئی ہے، اتنا جلدی ہم نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر میں سب جلدی کر رہے ہیں۔ ان باتوں سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بات کر لیں۔ جیسے ہی انہوں نے گھر میں بات کی، ان کی فیملی نے صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے جب بات کی، وہیں میری بڑی آپی کی جیٹھانی بھی بیٹھی تھی جو ان کے خالہ کی بیٹی ہے۔ انہوں نے میرا اور میری فیملی کے خلاف ان کو بہت برین واش کیا، جیسے ان کی فیملی مجھ سے رشتہ کرنے کے لیے قطعی راضی نہ ہوئی۔ الٹا ان کے گھر میں تماشا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے مجھے یہ سب بتایا، میرا دل بہت دکھی ہو گیا۔ کوئی کسی کے بارے میں اتنا غلط کیسے کہہ سکتا ہے؟ بہرحال آپی، یہ دنیا میں ایک مکافات ایک عمل ہے جس نے میرے ساتھ برا کیا۔ میں بتانا تو نہیں چاہوں گی، بٹ اللہ نے انہیں سبق سکھا دیا۔ دن وہ مجھ سے کہنے لگے گھر میں بہت تماشے ہو رہے ہیں، اگر میں تم سے شادی کر بھی لوں تمہیں یہاں سکون نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ بھی ڈپریشن میں گئے، اور میں تو صبح ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ صبح اٹھتی تھی تو لگتا تھا کہ کیوں کھلی میری آنکھ، پھر وہی اذیت، پھر وہی تکلیف۔ مجھے کہنے میں بہت شرم آ رہی تھی آپی، میں نے شرک کا راستہ اپنا لیا تھا۔ کوئی کہتا تھا اتنا دے دو یا وہ ہو جائے گا، وہ آ جائے گا، کر لے گا شادی۔ میں سبھی ممبر سے یہی کہنا چاہتی ہوں، اللہ کے بغیر ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد میں دعا میں لگ گئی،
میں گھنٹوں عبادت کرتی، بہت رو رو کر اللہ سے معافی مانگتی۔ میں نے سوچا تھوڑی دعائیں تو میں کر ہی سکتی ہوں، تھوڑا کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اسی وقت میں نے ان کی سسٹر کو کال لگا دیا۔ جب میں نے ان کی سسٹر سے بات کی تو انہیں میں نے کہا کہ یہ جو بھی آپ کی خالہ کی بیٹی نے میرے بارے میں جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا۔ ان کی سسٹر نے اسی وقت تو مجھے اچھے سے بات کی، بعد میں بات ان کی فیملی کو انہوں نے بتا دی۔ اس کے بعد اور تماشے ہونے لگ گئے، یہ بات ان کو پورے ریلیٹیو میں پھیل گئی۔ میں کیا سوچ کر انہیں بتائی اور کیا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے جیجو وغیرہ بھی بات پتہ چل گئی۔ بہت ماحول خراب ہو گیا تھا، میں بہت روتی تھی، بہت دعائیں کرتی تھی۔ پھر کچھ دن ماحول ٹھنڈا ہو گیا، میں کیے جا رہی تھی، بیچ بیچ میں وہ مجھ سے حال چال لینے جانے کو رابطہ کرتے تھے۔ اس بیچ 10 مہینے گزر گئے۔ اسی وقت ایک بار یوٹیوب اسکرول کر رہی تھی، تبھی مجھے آپ کا چینل ملا۔ میں نے آپ کا ایک ایک کر کے ساری میریکل سٹوری سنی۔ میں سوچی مجھ سے بھی آپ سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ میرا دل میں ایک امید جگ گئی، بٹ انفارچونیٹلی اس وقت آپ کا نمبر بند آ رہا تھا۔ شاید آپ کے ابو کی ہیلتھ ایشو تھا، اور کچھ دن بعد مجھے وہ پتہ چلا جو میں کبھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس وقت میری بڑی آپی، جو ان کی بھابھی، وہ ہماری چھٹیوں میں رکنے آئی تھی۔ اس وقت انہوں نے کہا فرائیڈے کو الباز کا رشتہ پکا کرنے جا رہے ہیں۔ مانو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیروں کے تلے زمین کھسک گئی۔ میں جلدی اپنا کام نپٹایا اور میں انہیں کال کی۔ یہ بات سچ ہے؟ انہوں نے دکھی دلوں سے کہا کہ یہ بات سچ ہے۔ اس کے بعد میں نے کال کٹ کر دی، اندر گئی۔ سڈنلی میں نے اتنا رویا کہ اس دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میرے سارے فیملی والے مجھ سے شاک ہو گئے۔ سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہیں جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح، یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے یہ قیمتی سٹونز جو آپ کے لیے بہتر ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام، حدود اور پریشانی کے مطابق۔ اگر آپ کو بھی رزق، جادو، اثرات یا کوئی بیماری، شادی یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز کو کانٹیکٹ کریں اور حاصل کریں اپنے لیے بیش قیمتی جیم سٹونز۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار اور ناکارہ نہیں ہے، بلکہ قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary Miracle Hair Oil by Dr. Alina. Infused with all natural ingredients and herbs, our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our Miracle Hair Oil is suitable for all hair types. To order our Miracle Hair Oil, contact us at the numbers mentioned below. دیکھنے لگے کہ کیا ہوا۔ ان بیچ میری سسٹر لوگ سمجھ گئی تھی، بٹ وہ
بیان نہیں کر پاتی تھی. میری مما نے مجھے گلے لگا کے چپ کرایا. دین میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا. دین آپ نے مجھے رپلائی دیا. میں نے آپ سے کہا آپ ہی اب تو ان کا رشتہ ہو چکا ہے, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا رشتہ ہوا ہے, شادی نہیں ہوئی, آپ وظیفہ کریں. یہ بات جون 2022 کی. پھر میں نے آپ کا دیا ہوا وظیفہ کر رہی تھی. بیچ بیچ میں تھوڑی نگیٹو ہو جاتی تھی, پریشان ہو جاتی تھی. آپ مجھ سے سمجھاتی تھی وظیفہ کریں. اس کے بعد میرے پیرنٹس بھی میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے. اس کے بعد وظیفے کے بیچ میں دل ایسا بدلا, میں اللہ سے کہنے لگی اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ دے دے, تو جلد سے جلد اسے دے دے, یا نہیں تو جو بہتر ہے وہ دے دے, بٹ مجھے اس اذیت سے نکال دے. بٹ اس میں مجھے بہت آزمائشوں سے بٹ اس میں بھی مجھے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. ان رشتے بھی آتے تھے اور کچھ نہ کچھ نقص نکالتے تھے. الحمدللہ میرے رنگ گورے ہیں, بس اتنا ہی, میں پورے وائٹ نہیں ہوں. پھر بھی لوگوں کے بہت نخرے ہوتے ہیں. میں آپ کے دیے ہوئے وظیفے کو کر رہی تھی. آپ نے میرا 3 وظیفہ بدلا تھا. 1 سال میں کنٹینیو آپ کا وظیفہ کر رہی تھی. میں آپ کو پریشان بھی کرتی تھی. آپ ہی اتنا وقت بیت گیا, کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. آپ نے کہا اللہ پر یقین رکھو, سب ٹھیک ہو جائے گا. انہی بیچ مجھے ایک رشتہ آیا. جس ایریا میں ہم پہلے رہتے تھے, لڑکا نیک تھا, نمازی تھا اور MBA تھا اور ہینڈسم بھی تھا, بٹ وہ پوری طرح سیٹل نہیں تھا. اس لیے میری فیملی نے انہیں جواب کوئی نہیں دیا, اور میرا دل تو کسی اور کے ہی پیار میں تھا. اس لیے میں دھیان نہیں دی. کچھ وقت اور بیتا, جب لگتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا, پھر ساری بات بگڑ جاتی تھی. انہی بیچ میں جس سے محبت کرتی تھی, مجھے پتہ چلا کہ ان کا کال پہ بات شروع ہو گئی ہے. میرا دل بہت تکلیف میں آ جاتا تھا. پھر بھی میں صبر کیے جا رہی تھی, دعا کر رہی تھی. پھر مجھے انہیں لڑکے کا رشتہ آیا تو میرے پرانے ایریا میں رہتے تھے. اب لڑکا سیٹل ہو چکا تھا بیکاز ان کی پروموشن ہو گیا تھا. دین میری فیملی نے وہاں رشتہ کرنا چاہا, بٹ میرا دل نہیں کرتا تھا. میرا دل کرتا تھا کہ میں انہی سے شادی کروں جس سے میں مانگا کرتی تھی. کچھ عرصہ اور بیت گیا. اس کے بعد مجھے پتہ چلا لڑکی کو لڑکے سے سچی محبت ہو گئی. ان کے کچھ ہی دن بعد جس سے میں محبت کرتی تھی, انہوں نے مجھ سے کہا اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اس کو مجھ سے سچی محبت ہو گئی ہے. شادی تو مجھے اسی سے ہی کرنا پڑے گا نا جس سے میری فیملی نے میرے لیے چنا ہے. اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا, اور اسی وقت میں نے سوچا شاید وہ میں مانگ رہی ہوں جو میرے نصیب میں ہی نہیں تھا. اللہ مجھے اشارہ دے رہا تھا, بٹ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. میں نے آپ کا وظیفہ 1 سال سے کنٹینیو کیا. دن میں نے تھوڑی ہمت کی, خود کو سمجھایا. بقرعید کے دوسرے دن تھا, رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے. اسی وقت میں کھلے آسمان کے نیچے گئی اور اللہ سے کہا اللہ جس شخص کو میں 7 سال سے اپنی دعا میں مانگ رہی تھی, جو مجھے ہر حال میں چاہیے تھا, اسے میں نے تیری رضا کے خاطر قربان کیا. اس وقت میرے آنکھوں میں آنسو تھے. پھر کیا ہونا تھا آپی, اللہ نے مجھے وہ دیا جو میرے لیے بہترین تھا. نیکسٹ ڈے ہی میں نے اپنی ماما سے کہا آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں جو رشتہ مجھے میرے پرانے ایریا سے آیا تھا. سبھی بہت خوش ہوئے. ماما نے مجھے گھر کال کی اور انہوں نے خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا, اور وہ لوگ ہمارے یہاں رشتہ لے کر آئے. یہ بات حقیقت ہے آپی, اللہ نے مجھے بہترین سے نوازا. مجھے بہت محبت کرنے والی فیملی ملی ہے. میری ساس مجھے بیٹی کی طرح چاہتی ہیں. اور یہاں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گی, جس سے میرا رشتہ ہوا ہے وہ مجھے پچھلے 8 سالوں سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہے تھے. جب مجھے یہ پتہ چلا میں شاکڈ ہو گئی اور بہت خوش بھی کہ کوئی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں مانگ سکتا ہے. آپ ہی جو لڑکا اب مجھے ملا ہے, دیندار ہے, نمازی ہے, پڑھا لکھا ہے اور ہینڈسم بھی بہت زیادہ ہے. بہت سی لڑکیوں نے ان کی خواہش کی تھی, بہت لوگ ان سے رشتہ کرنا چاہتے تھے, اور جس خواہش اتنوں
کہ اس لڑکے نے میری خواہش کی 8 دسمبر 2023 کو میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے۔ انگیجمنٹ میں انہوں نے میرے لیے بہت سارے پیارے پیارے گفٹس لائے تھے، اور جب ہمارا روکا ہوا تب بھی انہوں نے میرے لیے بہت گفٹس لائے، کیونکہ میری ساس مجھے بیٹی مانتی ہے۔ 7 نومبر 2024 میں میری شادی ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں کارڈ سینڈ کروں گی، کیونکہ آپ کا وظیفوں سے ہی مجھے ہمت آئی۔ مانتی ہوں جو کیا اللہ نے کیا، پر ذریعہ آپ کو بنایا۔ اللہ آپ کے چینل کو خوب بلندی تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ پلیز آپ ہی میری میریکل سٹوری شیئر کریں، بہت وقت لگتا ہے ٹائپ کرنے میں، اس کے پہلے بھی میں نے شیئر کیا تھا بٹ آپ نے مجھے ریسینڈ کرنے کہا، میں دوبارہ سے ٹائپ کر کے سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا لگے گا آپ میری سٹوری شیئر کرو گے تو جزاک اللہ۔ اور ایک بات کہنا چاہتی ہوں، مانتی ہوں یہ میریکل سٹوری ویسی نہیں جس کو اس کی محبت مل جاتی ہے، پر ساری محبت گواہ کہ اللہ کی محبت مل جائے یہ کم خوش قسمتی کی بات ہے کیا، اور اللہ کی محبت مل جائے تو سب مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ سسٹر اتنا زیادہ ٹائپ کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے ٹائپنگ میں بہت ٹائم جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور میں یہی کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی محبت آپ کو ملی جائے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کرتا ہے۔ سو بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائپ کرنے کے لیے، اور جو ہے اپنے یقین ہے تو سب کچھ ہے۔ چلے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور پلیز مجھ سے جو ہے واٹس ایپ پہ اپنی فیڈ بیک شیئر کیا کریں۔ بہت زیادہ جو ہے فیڈ بیکس آتے ہیں اور لوگ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ لوگ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز جو ہے ویڈیو اگر چاہیے تو آپ فیڈ بیک شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔